الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین حضرات کو خوش آمدید ہے۔ 4 شادی کرنی ہے، کسی کے باپ میں دم ہے تو روک کے دکھائے، پہلی میں بھی، دوسری میں بھی، تیسرے میں بھی، چوتھی میں بھی۔ یہ بیان مفتی طارق مزدور صاحب نے اپنے 2 گھنٹے کے بیان میں یہ بیان کیا تھا، تو اس میں سے شارٹ کلپ میں نے نکال کے اپنے چینل پہ چلایا تھا، تو اس میں تقریباً ہزاروں کی تعداد میں کمنٹس آئے اور لوگوں کا نیگیٹو کمنٹس تو بے انتہا ہے۔ لوگ بات کو سمجھ ہی رہے نہیں ہیں اور اپنے طرف سے جو منہ میں آ رہا ہے وہ کمنٹس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ایک خواتین نے کمنٹس کیا، ہزاروں کمنٹس میں ایک واحد کمنٹس اس خواتین کا اتنا پیارا کمنٹس آیا کہ اس خواتین کو 100 دفعہ جو ہے نا سلام کرنے کا جو ہے نا بندے کا دل کرے، بلکہ 100 دفعہ سلام ہے اس خواتین کو۔ اس کی کمنٹس میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں، پہلے نیگیٹو کمنٹس آپ کو بتا دوں۔ شادی کے بارے میں جو لوگوں کا نیگیٹو کمنٹس ہے وہ یہ کہ خود کر لیں، اپنی بیٹی کا کرا لیں، یا فلانے کا کر لیں، یا ڈمکانے کا کر لیں، آل پال جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ بول رہا ہے۔ بھائی طارق مقصود صاحب کا صرف یہ شادی پہ اس طریقے سے بیان نہیں، اور بھی بہت سارا بیان ہے۔ یہ تو ان لوگوں کو بولا گیا ہے جو بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں، ایک خواتین ہے، ایک بچہ ہے اور بڑا بڑا بنگلہ ہے، کروڑوں کی دولت ہے۔ تو بھائی یہ دولت آپ کے کس کام کا؟ اتنا بڑا بنگلہ، اتنا بڑا گھر کس کام کا جب وہ ویران ہے؟ گھر آباد تو پورے کنبے سے گھر آباد ہوتا ہے، پوری فیملی سے گھر آباد ہوتا ہے۔ تو ایسے بندوں کو چاہیے کہ 4 شادی کریں اور گھروں کو بچوں سے بھر دیں۔ بچے تو گھر کا رونق ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ تو بچوں کو ہبہ کہتا ہے کہ گفٹ کہتا ہے، کہ لڑکے اور لڑکیاں یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔ تو اس کو انسان کو 4 شادی کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے لیے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تو مفتی صاحب نے بولا ہے اس کمبخت کا تو ایک شادی نہیں کر پاؤ، کیونکہ یہ سارا دن بیٹھ کے چرپائی توڑتا رہتا ہے، نہ کام کا نہ کاج کا ہے، دشمن اناج کا ہے، کوئی کام دھندا یہ کرتا نہیں۔ تو ایسے بندے کے لیے ایک شادی بھی نہیں ہے بھائی۔ لیکن جو بندے صاحب حیثیت ہیں ان کو چاہیے 4 شادی لازمی کریں۔ اور یہ بات بالکل 100% مفتی طارق مقصود صاحب کا ٹھیک ہے، کیونکہ بیوہ ہو، طلاق یافتہ ہو، ان کو بھی تو سہارے کا ضرورت ہے۔ بندہ لوگ طلاق یافتہ اور بیوہ کو پیسے سے مدد کر دیتے ہیں۔ تو انسان کے اندر نا، ہر انسان کے اندر مرد ہو یا عورت ہو، اس میں 2 قسم کی بھوک ہوتی ہے انسان کے اندر، 2 قسم کا اس کو خوراک چاہیے، ایک جسمانی خوراک اور ایک روحانی خوراک۔ تو روحانی خوراک ایک عورت کا ایک شوہر ہی پورا کر سکتا ہے، اور ایک مرد کا ایک عورت ہی پورا کر سکتی ہے۔ اس کا کوئی نیم و بدل نہیں ہے، اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، کسی کے پاس اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو آپ پیسے سے مدد کر دیتے ہیں، ان کا جسمانی بھوک تو آپ مٹا دیتے ہیں، لیکن روحانی بھوک کے بھی مٹانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی فطرت میں پیدا کیا ہے، یہ انسان کے اندر بالکل نیچرل ہے، انسان کے اندر، ہر مرد اور عورت کے اندر ہے۔ عورت کو مرد کے لیے اور مرد کو عورت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو جو بیوہ ہے، جو طلاق یافتہ ہے، تو ان کو سہارا دینے کے لیے جو پیسے والے حضرات ہیں، جو ایک شادی کرتے ہیں اور جو بیویوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈرنے والے حضرات کے لیے یہ جملہ تھا کہ 4 شادی کرنی ہے، کسی کا باپ روک کے دکھائے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ڈرے نہیں، وہ بیگم سے ڈر رہے ہیں، معاشرے سے ڈر رہے ہیں، اس سے ڈر رہے ہیں۔ بھائی آپ اللہ سے ڈرو، اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ آپ کو جب اللہ نے پیسے سے نوازا ہے، آپ کے پاس اتنا دولت ہے، تو اس دولت سے آپ جو ہے ان کا روحانی بھوک بھی مٹاؤ۔ آپ پیسے سے جسمانی بھوک مٹاتے ہو تو روحانی بھوک بھی آپ کو مٹانا ہے۔ 4 شادی آپ لوگوں کو کرنی ہے، ایسے لوگوں کے لیے 4 شادی ہے۔ اور بعض خواتین ایسی ہیں جو اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے ان کا عمر نکل جاتا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ کسی کی دوسری وائف بن جائے، اپنی زندگی کو برباد نہیں کریں۔ شادی کا جو صحیح عمر ہے نا، وہ بلغ نکاح، بالغ ہوتے ہی نکاح کروا دینا چاہیے۔ یہ شادی کا بالکل جینین عمر ہے۔ مفتی صاحب کو بہت سارا بیانات ہے، بہت سارا شادی کے متعلق بیانات ہے، لیکن ان کے پورے کمپلیٹ بیان کو سنیں گے آپ تو پھر آپ نیگیٹو کمنٹس نہیں کریں گے، آپ کو پازیٹیو کمنٹس ہی آئے گا لازمی، کیونکہ بہترین بات کر رہے ہیں۔ اس وقت معاشرے کو اس چیز کا شدید ضرورت ہے۔ جو طلاق یافتہ اور بیوہ خواتین ہیں، جو ذہنی ڈپریشن کا شکار ہیں ان لوگ، تو ان کا ذہنی ڈپریشن جو ہے نا، یہ بندے کا جو ہے نا روحانی بھوک نہیں مٹنے کی وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ تو بندے کو جو چیز چاہیے، جو خواتین کو، وہ ایک شوہر چاہیے، لازمی چاہیے۔ تو جو طلاق یافتہ ہیں، جو بیوہ ہیں، تو جو بھی صاحب حیثیت لوگ ہیں، ان کو یہ قدم اٹھانا پڑے گا، ان کو معاشرے کے اندر یہ سسٹم رائج کرنا پڑے گا۔ سعودی عرب میں چلے جائیں، تقریباً 98% لوگوں کی جو ہے نا 4 شادی ہے، بلکہ بیویاں جو ہے نا وہ اپنے شوہر کا شادی کروا دیتی ہیں۔ شوہر کی کم شادی ہو تو بیوی بولتی ہے کہ تمہارے شوہر کا کم شادی۔ آپس میں ان لوگوں کا اس بات پہ جو ہے نا بحث و تکرار ہوتا ہے، خواتین کا خواتین سے، کہ تمہارے شوہر کا جو ہے 3 شادی ہے، چوتھا کیوں نہیں کی ہے وہ۔ تو بھائی آپ اس چیز کو نوٹ کریں، سعودی عرب ماشاء اللہ کتنی ترقی پر ہے، تو پاکستان بھی ترقی پر جائے گا اور دیگر ممالک بھی ترقی پر جائے گا۔ انڈیا میں ہندو لوگ جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان لوگ تو اپنے ان لوگوں کی کتاب میں تو ایک شادی، اللہ پاک نے تو یہ دنیا بنایا ہے انسانوں کے لیے بنایا ہے، اور اس میں جتنی اللہ پاک کی جو تخلیق ہے اور جو بھی مخلوقات ہے، یہ سارے انسان کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ تو انسان سے ریلیشن ہوگا تو انسان کا پیداوار ہوگا،
تو اس سے معاشرے کا ترقی ہوگا، اس سے پورے دنیا کا ترقی ہوگا۔ دنیا میں تو بے پناہ اسپیس ہے، بندہ 4 شادی کرے اور بچے ہوں، سارا جتنا بھی دنیا کے اندر ممالک ہے، اکثر ممالک کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ وہاں پہ بوڑھوں کا ملک بن چکا ہے، جوان ادھر شارٹ ہو چکے ہیں۔ بہت سارا ایسا ممالک ہے۔ مفتی طارق مقصود صاحب ابھی جاپان گئے ہوئے ہیں، آسٹریلیا گئے ہوئے ہیں، اور بھی دیگر ممالک میں انہوں نے جو ہے وزٹ کیا ہے اور وہاں پہ جا کے بیان کیا، اور انہوں نے وہاں کا حالت بتایا ہے۔ تو وہاں کم شادی بلکہ شادی کا رواج ہی ختم ہو گیا، جس کے وجہ سے یہ حالت ہو گیا ہے۔ تو جو بھی کمنٹس کرنے والے جتنے بھی حضرات ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ذرا عقل کا ناخن لیں اور سوچ سمجھ کر بات کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو وہ بھی پڑھیں، مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا۔ اور 4 شادی کے کلچر کو رائج کرنے کے بارے میں آپ لوگوں کا جو نیگیٹو کمنٹ ہے انشاءاللہ وہ پازیٹو میں بدل جائے گا۔ تو میں آپ کو خواتین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں، واقعی ان کو 100 دفعہ سلام ہے۔ اور خواتین نے جو اپنا بیان دیا کہ میں نے اپنی شوہر کو جو ہے نا دوسری شادی کی اجازت دی ہے، بلکہ میں نے بولا تیسری اور چوتھی بھی کریے، آپ کسی بھی طلاق یافتہ سے کریے، کسی بھی بیوہ سے کریے، اور جو ہے ان کو سہارا دیجیے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ میں اس سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گی، بالکل بھی ناراض نہیں ہوں، کیونکہ میرا زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ تو اللہ جس چیز سے راضی ہے اسی میں راضی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اللہ مجھے جنت عطا کرے، میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ میرے شوہر دوسری شادی کریں، تیسری کریں، چوتھی کریں، میں اس سے بالکل بھی ناراض نہیں ہوں گی۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت حوصلے کی بات ہے، اور انہوں نے بہت زبردست بات کی۔ تو یہ ایسی خواتین جو ہے نا، ساری خواتین کو ایسا سوچ بنانا چاہیے، کیونکہ دوسری بھی جو خواتین ہیں وہ بھی تو خواتین ہیں نا۔ خواتین بولیں گی میرے جو ہے نا میرا حق مارا جا رہا، تو ایسی بات نہیں، جتنی خواتین اور بھی ہیں ان لوگ جو پریشان ہیں ان لوگ کو بھی تو سہارے کی ضرورت ہے۔ تو دیگر خواتین کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور دیگر خواتین کو بھی اس بات پر عمل کرنا چاہیے، اور ایسا ہی پازیٹو بیان کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسی خواتین کو بے انتہا اجر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو قانون یہ بھی رائج کر دی کہ 4 شادی کیا جائے۔ ایک قانون بنانے میں کیا جا رہا ہے، قانون بنا کے دیکھیے انشاءاللہ دنیا کا کوئی بھی ممالک ہو، اس معاملات میں پھر جوانوں کا ملک بنے گا۔ اور کوئی بھی ممالک کو جوان چاہیے، جوان فوجی جہاں ہوگا تو وہ ملک ترقی کرتا ہی ہے، لازمی ترقی کرتا ہے۔ تو جتنے بھی صاحب حیثیت حضرات ہیں ان کو چاہیے 4 شادی کریں، اور بعض خواتین ایسی ہیں جو گھروں پر بیٹھی ہوئی جن کا عمر بڑھ گیا، تو ان کو بھی چاہیے کہ کسی کی دوسری وائف بن جائے، وہ بھی اپنے زندگی کو برباد نہیں کریں، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کریں۔ اور دیگر ماں باپ اور والدین حضرات کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کی چھوٹی عمر میں شادی کروا دیں، بالکل چھوٹی عمر میں شادی کروائیں، تو اس سے ان کا جو ہے نا ذہن بہت تیزی سے گرو کرے گا، اور ذہنی طور پر بالکل فریش ہوتے ہیں۔ اور ایسے جو کم عمر میں جتنی بھی شادی ہوئی ہے وہ سارے ترقی کرتے ہیں۔ میں نے بہت سارا مثال میں نے دیا ہے 4 شادی کے حوالے سے بیانات میں، اور مفتی طارق مقصود صاحب کا تو بے انتہا جو ہے نا 4 شادی کے معاملات پہ بات موجود ہے، اور انہوں نے 4 شادی کے اوپر کتاب بھی لکھا، ان کا کتاب بھی پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو بے انتہا فائدہ ہوگا، اور پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی 4 شادی معاشرے کے اندر رائج لازمی ہو جانا چاہیے۔ 4 شادی کو لوگ جو ہے نا برا سمجھ لیے، پتہ نہیں کیوں برا سمجھ لیے، بالکل بھی برا نہیں ہے، یہ تو کوئی ایسا بات ہی نہیں ہے۔ ہر انسان کے اندر جو ہے روحانی بھی بھوک ہے اور جسمانی بھی بھوک ہے بھائی، اور یہ ہر انسان کے اندر نیچرل ہے، تو یہ تو ہونا ہے۔ تو ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ طلاق یافتہ کو، بیوہ کو حوصلہ دیں، دوسری شادی کریں، تیسری کریں، چوتھی بھی کریں، اللہ کا نام لے کے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور خواتین کو بھی چاہیے اپنا دل بڑا کریں اور اپنے شوہروں کو اجازت دیں کہ آپ 4 شادی کریں، جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کریں۔ السلام علیکم۔